السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو اوپر میں نے امیج بھیجی ہے یہ اردو میں ہے۔ علماء، ائمہ اور اردو پڑھے لکھے حضرات اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، لیکن چینل کے اکثر فالوورز اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ ان کی آسانی کے لیے میں اس کا مضمون سمجھا رہا ہوں اور اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے وہ بتا رہا ہوں، تو خدا را اس آڈیو کو مکمل سماعت کریں۔ آج ہے اسلامی مہینے رجب کی 15 تاریخ اور اسلامی سال 1447 اور انگریزی تاریخ ہے آج 5 جنوری 2026۔ آج کے دن اہل سنت و جماعت کی عظیم پیشوا سلسلہ قادریہ کے امام اور شیعوں کے یہاں ایک فرقہ ہے زیدیہ، اس زیدیہ فرقے کے علاوہ تمام شیعوں کے چھٹے امام، جن کو وہ اپنا چھٹا امام مانتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کے مہکتے پھول، مولائے کائنات کی اولاد امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا خون مبارک جن کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، یعنی وہ ذات کا آج یوم وصال ہے جن کو دنیا امام جعفر الصادق کہتی ہے۔ شیعہ محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، نام نہاد مولائی محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کو صحابہ کرام سے بالخصوص خلفائے ثلاثہ سے اور خاص طور سے سیدنا ابو بکر و عمر سے بڑا بغض ہوتا ہے۔ اگر وہ بغض ظاہر نہیں بھی کرتے ہیں تو جب ان کے ایام آتے ہیں، ان کے وصال کا دن آتا ہے تو ان کا ذکر نہیں کرتے، نہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان خبیثوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ جس امام کی امامت پر متفق ہیں، یعنی امام جعفر صادق، ان کا سلسلہ نسب ماں اور باپ کی طرف سے کیسا ہے وہی نقشہ میں نے اوپر بھیجا ہے۔ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام حسین شہید کربلا، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین جن کو حضرت علی اوسط کہتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے ہیں امام محمد الباقر، ان کے صاحبزادے ہیں امام جعفر الصادق، یعنی امام جعفر صادق کے دادا کے دادا حضرت علی ہیں۔ یہ تو ہوا ان کا سلسلہ نسب جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے۔ اب ماں کی طرف سے دیکھیے، اور یہ جو میں نے امیج لگائی ہے اس میں نے شیعہ کتاب کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 274 کا حوالہ دیا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جی ہاں، وہ ایسے کہ آپ کی والدہ ہے ام فروہ، والدہ آپ کی ہے ام فروہ، نانا ہے قاسم اور نانی کا نام ہے اسما، تو ان کے جو نانا قاسم ہے وہ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، اور ان کی نانی جو ہے اسما، حضرت اسما، وہ حضرت ابو بکر کی پوتی ہیں۔ تو یعنی حضرت ابو بکر کے جو بیٹے محمد بن ابو بکر ہیں ان کے بیٹے ہیں قاسم، اور حضرت ابو بکر کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن، ان کی بیٹی ہے اسما۔ تو یہ دونوں بھائیوں نے اپنی بچی اور بچے کا نکاح آپس میں کیا، یعنی جناب محمد بن ابو بکر نے اپنے بیٹے قاسم کا اپنے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی اسما سے نکاح کیا، تو حضرت ام فروہ پیدا ہوئی، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ان میں خون صدیقیت موجیں مار رہا تھا، اور انہی کی اولاد میں امام جعفر ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جن کی رگوں میں حضرت مولائے کائنات کا خون ہے، ان کی رگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بھی خون مبارک شامل ہے۔ تو یہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آج اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت صحابہ سے، اہل بیت پاک دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ناصبی خبیث ہیں کہ جن کو اہل بیت پاک کا ذکر سننا پسند نہیں، جو یزید پلید کی محبت میں پاگل باولے کتے کی طرح بھونکے جاتے ہیں۔ جب اہل بیت پاک کے ایام آتے ہیں تو ان کو اہل بیت پاک کی یاد نہیں آتی، اور وہ رافضی خبیث ہیں جو حضرات صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ آپ اس چینل کی پوسٹ پڑھیں گے
تو میں روزانہ جو پوسٹ لکھ کر ڈال رہا ہوں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھا کریں۔ بہت قیمتی معلومات مستند کتب کے ذریعے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے گھر بیٹھے۔ آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کے سال پیدائش کے بارے میں کسی نے لکھا ہجری 80، کسی نے 81 اور 83 کی بھی روایت ہے، زیادہ تر روایت 83 کی ہے۔ آپ ہجری 83 میں پیدا ہوئے اور ہجری 148 میں آپ کا وصال ہوا۔ 65 سال آپ نے عمر شریف پائی، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ ہجری 148 سے ہجری 1447 تک 1299 بنتے ہیں۔ انہی کے نام سے کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے دن۔ اب اگر کوئی سنی کنڈوں کے اندر غیر ضروری رسمیں جو شروع ہوئی ہیں، وہیں بیٹھو وہیں کھاؤ، رات میں پکاؤ، گوشت مت کھاؤ، ونڈا مت کھاؤ، فلانا مت کرو، ڈمکا مت کرو، اس سے بچ کر اگر 22 کو بھی کنڈے بناتا ہے اور اصالِ ثواب میں امام حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کرتا ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض جگہوں پہ 15 میں بھی لوگ کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہماری آفس پر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی غرض سے جن کو ہم قرض حسنہ دیتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا الحمدللہ اہتمام ہے۔ تلاوت قرآن ہوگی، درود پاک ہوگا اور بھی دیگر ذکر و اذکار، اور اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ میں سبھی سنیوں سے گزارش کروں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت جو اہل بیت پاک سے سچی محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا۔ بے شمار فضائل ہیں۔ قرآن کریم نے جن کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان سے گندگی کو، غلاظت کو، ہر طرح کی برائی کو انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام اپنی قوم سے، اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تبلیغ رسالت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، مال دنیا وغیرہ، بلکہ تم سے صرف اتنا سوال ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اہل بیت پاک کے بے شمار فضائل ہیں۔ امام جعفر صادق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پوتے ہیں، آل رسول ہیں، نبی علیہ السلام کا خون پاک ہے، اور ایسی عظیم ہستی ہے کہ بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ سے استفادہ کرتے، علم سیکھتے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی تقلید کا پٹہ ہمارے گلے میں ہے، ابھی 2 شعبان کو جن کا یوم وصال ہے، اور جن کی فقہ پر عمل کرنے والوں کی تعداد امت کا 80% حصہ ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے 12,93,000 مسائل اخذ کیے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور آپ کے شاگرد حضرت امام مالک جن کو امام دار الہجرہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی امام جعفر صادق کی صحبت پائی، آپ کی صحبت میں رہے اور روحانی علوم سے سلوک کے منازل کو طے کیا۔ خود امام اعظم فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر مجھے امام جعفر کی صحبت کے 2 سال میسر نہ آتے تو نعمان یعنی میں ہلاک ہو جاتا۔ آج اس پاک ہستی کا یوم وصال ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہے، 22 رجب کو امیر معاویہ کا بھی یوم وصال منائیں گے، اور 2 شعبان کو سیدنا امام اعظم کا بھی یوم وصال منائیں گے، ایصال ثواب کریں گے، اور آج 15 رجب کو اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، اہل بیت پاک سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے۔ ضرور قرآن کریم پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، جتنے اوراد و وظائف آپ کو یاد ہوں پڑھ کر ان کی روح پاک کو بخشیں، اور ہو سکے تو 1299 روپے اپنے غریب، محتاج، رشتہ دار، پریشان حال سنی مسلمان کی مدد کریں، اور نیت کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب امام جعفر صادق کی روح پاک کو پہنچا۔ اگر وہ نہیں تو 148 روپے جو آپ کا سال وصال ہے ہجری 148،
اگر وہ نہیں تو 83 روپے، آپ کی پیدائش ہجری 83 کی ہے، اگر وہ نہیں تو 65 روپے جو آپ کی کل عمر شریف ہوئی، اتنا نفلی صدقہ آپ کریں، اپنے دوست احباب، اپنے قریب کے سنی مدرسے یا ضرورت مند مسلمان کو دیں، یا اگر آپ چاہیں تو ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 11 سال کے عرصے سے ممبئی کی سرزمین پر دین و سنیت کا، مسلکی اعلیٰ حضرت کا الحمدللہ عظیم الشان کام انجام دے رہی ہے، بالخصوص ہمارے یہاں ایک شعبہ ہے قرض حسنہ کا، جس میں سنی مسلمانوں کو، ضرورت مندوں کو بلا سود قرض دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ کئی لوگوں نے اس قرض کی برکت سے رافضیت سے، وہابیت سے، دیوبندیت سے، بد مذہبیت سے، بے دینیت سے، گناہ کبیرہ سے توبہ کی، اور الحمدللہ یہ مدد بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے، اور اس کے بہت اچھے اثرات اور ثمرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے تو واپس کرنے تک ہر دن اسے اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور اگر یہ مہلت جب آ جائے، وقت جب آ جائے، اس میں اور ڈھیل دے دے اور بڑھا دے تو اسے ہر دن 2 گنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ آپ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں یہ رقم پیش کر سکتے ہیں، اس اختیار کے ساتھ کہ مفتی کلیم حنفی اس رقم کو جہاں چاہیں، جس دینی کام میں چاہیں، جس فلاحی کام میں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اور بھی الحمدللہ ہمارے عزائم ہیں، مقاصد ہیں، ابھی تو بہت سارا کام کرنا ہے، آپ دعا فرمائیں گے اور دیکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد۔ آج حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، ہم اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں، ہمارے شجرے میں ان کا نام آتا ہے، ہم کو کیسی محبت کرنی ہے یہ قرآن نے بتا دیا، یہ حدیث میں معلوم ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رافضی جیسی کہیں گے ہمیں ویسی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود یہودی ہیں، دشمن ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، لڑانے والے لوگ ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو ایک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، دوسروں کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے دونوں ہاتھوں میں دونوں کا دامن ہے، صحابہ اور اہل بیت کا۔ جن بزرگوں کے ایام آئیں گے، ہماری وسعت ہوگی، طاقت ہوگی، انشاءاللہ ہم اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، اس کی راہ میں، ان کے نام سے ایصال ثواب کی نیت سے نفلی صدقہ کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ آج کے اس دن ضرور نفلی صدقہ کریں، انشاءاللہ امام جعفر صادق کی نگاہ کرم آپ پر اٹھ گئی اور ان کے آبا و اجداد کی، تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل محمد سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور کلمے والی موت نصیب عطا فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، حشر کی سختیوں سے ہمیں بچا لے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے